إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدأت بسم اللہ فی الدرس اولا تبارک رحمانا رحیما وموئلا وثنیت صلی اللہ ربی علی الرضا محمد المہدى الى الناس مرسلا وعطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا۔ حمد و صلات کے بعد تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ساتھ ہی میں ان تمام احباب کا تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے مشن میں شامل ہوئے، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ قریب آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مشن میں بے پناہ ترقی عطا فرمائے۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارا مشن ایک ہی ہے، درست تلفظ کے ساتھ، ادائیگی تجوید کے ساتھ، اچھے اور خوبصورت عربی لب و لہجہ میں قرآن پاک کو سیکھنا اور سکھانا۔ قرأت سبع عشرہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 18 ہے اور آج کا سبق جو ہے وہ علو اسناد کی 5ویں قسم ہے۔ بہت ہی آسان سا سبق ہے، مس نہیں کرنا، شروع سے آخر تک دیکھنا ہے۔ اور سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ محدثین کرام کے نزدیک فن حدیث کی 6 صحیح کتابوں کی طرف نسبت کرنے سے اسناد کے عالی اور نازل ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک حدیث جو سیاہ ستہ میں سے کسی ایک کتاب کے طریق سے روایت کی گئی ہے اور وہی حدیث جو ہے وہ کسی دوسری کتاب حدیث کی کسی دوسری کتاب کے طریق سے روایت کی جائے۔ اب آپ یوں سمجھیے، ایک حدیث ہے جو سیاہ ستہ میں سے کسی ایک کتاب کے طریق سے روایت کی گئی ہے اور وہی حدیث کتب احادیث میں سے کسی کتاب کے طریق سے روایت کی گئی ہے۔ اب یہ جو دوسری حدیث کتب احادیث میں سے کسی کتاب کے جو طریق سے روایت کی گئی ہے، اب یہ پہلی جو حدیث ہے 1-2 اسناد سے یہ کیا ہوگی؟ اعلیٰ ہوگی، یعنی عالی ہوگی۔ اور جو پہلی حدیث ہوگی وہ دوسری کے بنسبت کیا ہوگی؟ 1-2 سند سے نازل ہوگی۔ میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ ایک حدیث جو سیاہ ستہ میں سے کسی ایک کتاب کے طریق سے روایت کی جائے اور پھر وہی حدیث دوسری حدیث کی کتاب کے طریق سے روایت کی جائے تو دوسری جو ہے وہ پہلی کے بنسبت 1-2 سندوں سے کیا ہوگی؟ عالی ہوگی، اور جو پہلی ہے وہ دوسری کی بنسبت کیا ہوگی؟ نازل ہوگی۔ اسی طرح فن قرأت میں جو مشہور کتب تصنیف کی گئی ہیں ان میں سے التیسیر اور شاطبیہ جو ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے کیا ہوگی؟ نسبت سے برتری حاصل ہوگی۔ یعنی التیسیر کی جو روایات ہیں وہ 1-2 نسبت سے شاطبیہ کی روایات سے کیا ہوگی؟ اعلیٰ ہوگی، اور اسی طرح جو شاطبیہ کی ہیں وہ 1-2 نسبت سے التیسیر سے کیا ہوں گی؟ نازل ہوں گی۔ یعنی جو مفہوم علو اسناد کا فن حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہی جو ہے وہ فن قرأت میں بھی کیا ہوگا؟ بیان ہوگا۔ جو علو اسناد کی 5ویں قسم ہے، اس 5ویں قسم میں 4 اور قسمیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں: موافقات، ابدال، مساوات اور مصافحات۔ لیکن محترم ناظرین اکرام، آج کا جو سبق ہے وہ صرف علو اسناد کی 5ویں قسم کو بیان کرنا تھا۔ اب اس 5ویں قسم میں جو آگے جو 4 قسمیں موافقات، ابدال، مساوات اور مصافحات ہیں وہ انشاءاللہ عزیز علیحدہ علیحدہ کر کے ان پر میں ایک ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں کہ آپ کے سمجھنے کے لیے کیا ہو جائے؟ آسانی میسر ہو جائے۔ ایک نایاب اور منفرد علم قرأت ہے، اور یہ جو علم قرأت کے اوپر محدثین کرام اور قراء کرام نے محنت شاقہ کی ہے، یہ میں آپ تک جو ہے وہ بڑی انتھک محنت کے ساتھ لیکچر ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کیجئے، کیونکہ اس نایاب علم سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ابھی تک ناواقف ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ مجھے چیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا
سمعنا قرآنا